बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 अप्रैल बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को ख़त लिखा गया है स्पीकर की जानिब से। चीफ जस्टिस को ये जो ख़त लिखा है, चीफ जस्टिस को ये पैगाम दिया जा रहा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट के हवाले से या हुकूमत के हवाले से कोई फैसला ना दे दबाव बढ़ाने के लिए। अच्छा, अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस को हटाने की जो अफवाहें ये फैला रहे हैं, पता इनको भी है कि ये नहीं कर सकते, लेकिन ये अफवाहें फैलाई क्यों जा रही हैं? सीनियर साफ़ी ने इससे पर्दा उठाया है कि असल राज क्या है और ये किस तरीके से ब्लैकमेल करना चाहते हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इनकी जानिब से सबसे पहले तो ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जब ये सारे मामलात बने तो शहबाज शरीफ ने कहा कि 3 शख्सियात को तौहीन पार्लियामेंट में हम किसी इस्तेहकाक कमेटी में बुलाएंगे। अब ये बात जो मोहसिन दावड़ है उनकी जानिब से बात की गई और मोहसिन दावड़ ने बेसिकली एक स्टेटमेंट दी असम्बली में खड़े होके कि पूरी असम्बली को एक इस्तेहकाक कमेटी डिक्लेयर किया जाए और उसमें तलब किया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को, 3 जजेस को, चीफ जस्टिस को, जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर को। शहबाज शरीफ ने कहा कि जी जो उनकी ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ तो उसमें यह कहा गया कि 3 अहम शख्सियात को असम्बली में तौहीन पार्लियामेंट के इल्ज़ाम में बुलाया जाए, पार्लियामेंट के अंदर किसी इस्तेहकाक कमेटी में। और ये सब जानते हैं कि वो इन 3 शख्सियात से क्या मुराद है, वो 3 किन शख्सियात को पैगाम दे रहे हैं और उसका मकसद क्या है। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी जमातों के इजलास में जो महसूस किया जाता है कि 3 अफराद मुसलसल पार्लियामेंट की तौहीन कर रहे हैं। अरकान आज बहुत जज्बाती हैं और कौमी असम्बली के इजलास में तजवीज़ पेश करेंगे कि इन तीनों अफराद को कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी में तलब किया जाए। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा होगा कि ये 3 शख्सियात को इस्तेहकाक कमेटी तलब करेगी और उनसे पूछा जाएगा कि वो क्यों पार्लियामेंट की तौहीन कर रहे हैं। उमर अता बंदयाल साहब, मुझे आपसे गिला सिर्फ ये है, आप हमारे चीफ जस्टिस हैं, जब इन्होंने नैब तरमीम की थी और आप जानते हैं कि ये नैब तरमीम अंधेर नगरी थी, आपने एक अस्फुर नोटिस लिया था जिसमें कहा गया था कि हाई प्रोफाइल केसेस में आपने तमाम रिकॉर्ड तलब किया था, उसके बाद आप देखते रहे, हाथ के नीचे, आपकी आंखों के नीचे ये सारा कुछ होता रहा और ये धड़ाधड़ FIA के केस से भी ये ब्री हो गए। उसके बाद नैब का रमजान शुगर मिल केस भी वापस हो गया और आपने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की। इलेक्शन एक्ट में ये तरमीम कर रहे थे, आप जानते थे कि ये असम्बली मुकम्मल नहीं है, नामुकम्मल असम्बली है, बगैर डिस्कशन के इन्होंने जल्दबाजी में इलेक्शन एक्ट में तरमीम की, आपने कुछ ना किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों का हक ख़त्म हुआ, आपने कुछ ना किया। नैब तरमीम को इन्होंने तबाह बर्बाद कर डाला और तमाम लोगों ने NRO ले लिया और तमाम लोग अपने आप को उसमें से क्लियर, जाली अकाउंट्स के केसेस भी और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस तमाम के तमाम, मरियम नवाज तक को रिलीफ मिल गया और उनके खिलाफ नैब ने आज तक अपील भी दायर नहीं की। उसके बावजूद आप खामोश रहे। मुल्क के आप चीफ जस्टिस थे, आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप इन सारे मामलात को देखते। फिर उसके बाद आपने जब इनके नाम ECL से निकाले जा रहे थे और थोक पे इनके नाम ECL से निकाले गए और आपने उसको नोटिस लिया था, लेकिन उसके बाद आपने आज तक उसको नहीं खोला। आज ये आपके गले पड़ गए हैं, आज ये कह रहे हैं कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस्तेहकाक कमेटी में बुलाएंगे। इस हद तक ये तौहीन पर उतर आए हैं और आज का दिन 27 अप्रैल पाकिस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा। चीफ जस्टिस साहब, अवाम चाहती है कि आप इंतखाबात नहीं करवा सकते, ना हो इंतखाबात, खुदा के लिए इनको सजा दें जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं और जो अवाम की तौहीन कर रहे हैं, इनको सजा दी जाए और इनको कटहरे में खड़ा किया जाए और इनको नाअहल किया जाए। अब इसमें जो मामला सामने आया, स्पीकर की जानिब से खत लिखा गया और स्पीकर की जानिब से जो खत है उसमें स्पीकर ने, इनमें इतनी इखलाकी हिम्मत और जुर्रत नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को अगर खत लिख रहे हैं तो उसमें डायरेक्ट उनको मुखातिब करें। स्पीकर की जानिब से खत है 26 अप्रैल 2023 का। इंक्रोचमेंट अपॉन द नेशनल असेंबलीज पावर टू अप्रूव एक्सपेंडिचर फ्रॉम फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। इंक्रोचमेंट का वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि आप इंक्रोच कर रहे हैं, आप गैर कानूनी तौर पर हमारी हदूद में दाखिल हो रहे हैं। ये अब इसमें आगे सिर्फ लिखा गया डेयर सर, अब इसमें यह नहीं लिखा गया टू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, टू जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, नहीं। इनमें इतनी बेचारों में अखलाक की जरूरत नहीं है कि जब आप खत लिख ही रहे थे तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को डायरेक्ट मुखातब तो करते। इनमें इतनी अखलाक की जरूरत नहीं थी कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को ये डायरेक्ट मुखातब करते या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्ट कहते कि जनाबे वाला
آپ کے حوالے سے یہ ساری بات سامنے آئی ہے، ان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی۔ اب شہباز شریف اور سکندر سلطان راجہ کے خلاف اور ان کو عہدے سے ہٹانے کی جو درخواست دائر کی گئی، اور اس میں مقصد یہ تھا کہ یہ دونوں لوگ وہ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی توہین کی ہے۔ شہباز شریف اور سکندر سلطان راجہ کو عہدوں سے ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کی گئی۔ ظہور مہدی فیصل نامی شہری کی جانب سے عدالت عظمیٰ میں شہباز شریف اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف یہ درخواست دائر ہوئی۔ درخواست میں وفاق، شہباز شریف، سکندر سلطان، عارف علوی اور فضل الرحمان کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا کہ شہباز شریف کا فنڈز کا اجرا بل مسترد ہونے سے قومی اسمبلی کا اعتماد وہ کھو بیٹھے ہیں۔ سکندر سلطان راجہ کا الیکشن کے لیے فنڈز اور سیکیورٹی پر اصرار کرنا اور انتخابات کی تیاری نہ کرنا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے، اور جو پچھلی رپورٹ جمع کروائی گئی ہے جس میں انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ انتخابات ممکن نہیں ہیں، یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ یہی سکندر سلطان راجہ 7 اپریل کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں 7 اپریل 2022 کو سپریم کورٹ میں کہتے ہیں کہ 6 ماہ میں انتخابات کروانے کے لیے تیار ہوں گے۔ اب 1 سال ہو گیا اور وہ انتخابات کے لیے تیار نہیں ہے، چونکہ پی ڈی ایم تیار نہیں ہے، اس وجہ سے سکندر سلطان راجہ کے خلاف کارروائی کی جائے۔ سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ قرار دیا جائے کہ شہباز شریف اور چیف الیکشن کمشنر ان دونوں کے خلاف کارروائی ہو، انتخابات کے معاملے پر یہ پارٹی بن چکے ہیں، یہ قرار دیا جائے، اور سپریم کورٹ نگران وزیر اعظم اور نگران چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا قرار دیا جائے کہ یہ دونوں نااہل ہو چکے ہیں، یہ فریق بن چکے ہیں، یہ الیکشن نہ کروانے میں پارٹی بن چکے ہیں۔ سپریم کورٹ نگران وزیر اعظم اور نگران چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا حکم دے، اور عدالت 21 ارب روپے جاری کرنے، فوج اور رینجرز کے بغیر الیکشن کروانے کا بھی حکم جاری کرے، اور عدالت اس طرح کی جتنی بھی رکاوٹیں ان کو ختم کرے۔ دوسری جانب گورنر خیبر پختونخوا کے خلاف درخواست دائر کی گئی ہے ان کو عہدے سے ہٹانے کی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر صورت میں گورنر کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ اس درخواست میں صدر پاکستان، وفاقی حکومت، گورنر خیبر پختونخوا اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا کو عہدے سے ہٹانے کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں معظم بٹ ایڈوکیٹ کے توسل سے یہ درخواست دائر کی گئی۔ اس میں بتایا گیا کہ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی اور الیکشن کمیشن کو یہ دونوں نااہل ہو چکے ہیں، اور ان دونوں نے خیبر پختونخوا میں انتخابات میں بہت بڑی یہ رکاوٹ بن چکے ہیں۔ درخواست میں کہا گیا کہ گورنر نے اسمبلی تحلیل کے 90 روز گزرنے کے بعد الیکشن کی تاریخ نہیں دی، اس لیے گورنر خیبر پختونخوا نے آئین کی خلاف ورزی کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی 2 ججمنٹس میں واضح لکھا کہ آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی، اور آئین کے جو خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں گورنر، اس وجہ سے آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے اور صدر پاکستان قائم مقام گورنر نامزد کریں۔ درخواست میں یہ بھی استدعا کی گئی کہ عدالت الیکشن کمیشن کو خیبر پختونخوا اسمبلی انتخابات کی تاریخ دینے کا حکم دے۔ نگران حکومت کی 90 دن کی مدت ختم ہو گئی ہے، نگران وزراء اپنے دفاتر خالی کریں، اور پشاور ہائی کورٹ اپنی سربراہی میں ایک نگران سیٹ اپ قائم کرے جو اس سارے معاملے پر الیکشن کے جو جتنے معاملات ہیں ان کی نگرانی کرے۔ یہ درخواست سپریم کورٹ پشاور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، ایک تو فواد چودھری کی جانب سے اور پرویز الہی اور محمود خان کی جانب سے سپریم کورٹ دائر ہو چکی ہے، جو آج مین کیس کے ساتھ فکس ہو جائے گی۔ دوسری جانب یہ پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی، اور اس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ ہر صورت ہمیں اس جو موجودہ نگران سیٹ اپ ہے یا یہ جو گورنر ہے جو ملازم ہے پی ڈی ایم کا، ان سے چھٹکارا دیا جائے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن کے خلاف ایک بڑا ریلیف ملا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، اور اس میں کہا تھا کہ نگران حکومت پنجاب کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ تقرریاں اور تبادلے کر سکتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، اور پھر اس میں ایک شک انہوں نے استعمال کی تھی کہ جو سیاسی بھرتیاں ہیں ان سب کو تبادلے کیے جائیں۔ اس نوٹیفیکیشن کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں یہ کیس چلتا رہا، الیکشن کمیشن نے جواب جمع کروایا۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ کبھی ماضی میں بھی آپ نے نگران حکومت کو تقرریاں تبادلوں کا اختیار دیا ہے، یا یہ پہلی آپ کی لاڈلی نگران حکومت ہے جس کو آپ نے یہ سارے اختیارات دی ہیں؟ وہ اختیارات جو ایک منتخب حکومت کے پاس ہوتے ہیں وہ آپ ایک نگران حکومت کو کیسے دے سکتے ہیں؟ کیا ایسا ماضی میں بھی کبھی ہوا ہے، یا یہ آپ نے انوکھے ہی کوئی کام شروع کیا ہوا ہے؟ جب یہ سارے معاملات ہوئے اور یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ سکندر سلطان راجہ نے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر یہ سارا کام کیا، اس بنیاد پر لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن نے اپنا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے، اور جو نگران حکومت پنجاب ہے ان کو تقرریاں اور تبادلوں سے روک دیا گیا ہے،
اور کہا گیا ہے کہ حکومت پنجاب کو ہر تبادلے کے لیے مشاورت کرنے اور جواز بتانے کا پابند کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے حکومت پنجاب کو تقرر اور تبادلے کرنے کا جاری نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ عدالت نے نگران حکومت پنجاب کو تقرر اور تبادلوں کے اختیارات دینے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی درخواست کو بھی مٹا دیا، چونکہ جو ریلیف پاکستان تحریک انصاف مانگ رہی تھی یہ نہیں ہے کہ 3 ماہ گزر گئے، یہ دھڑا دھڑ اپنے لوگوں کو لگائی جا رہے تھے، دھڑا دھڑ انہوں نے انتخابات سے پہلے ہر جگہ پہ فیلڈنگ سیٹ کرنی تھی، اور ابھی بھی ان کے ارمان خاک میں مل گئے، کیونکہ جو 22 افسران ہیں ان کی حد تک تو معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا ہے، اور توہین عدالت کی باقاعدہ سکندر سلطان راجہ کے خلاف درخواست دائر ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے اب یہ جو معاملات ہیں ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ اب ایک تو انہوں نے خط لکھا، خط میں انہوں نے کہا جی کہ آپ نے جو فنڈز کی بات کی ہے، آپ نے یہاں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ممبران ہیں جو الیکٹیو ریپریزنٹیٹیو ہیں، کاش چیف جسٹس عمر بندیال صاحب آپ نے رات کے 12 بجے عدالتیں کھول کر یہ حکومت ہمارے اوپر مسلط نہ کی ہوتی، آج آپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتے کہ آپ کی ساس تک کی آڈیو لیک کر کے انہوں نے ذلیل کیا، تصاویر لگا کے انہوں نے آپ کی فیملی کی انسلٹ کی ہے۔ دوسری جانب جو ان کی جانب سے اب اسپیکر نے خط لکھا ہے اور شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ 3 شخصیات کو ہم استحقاق کمیٹی میں بلائیں گے۔ اب کاشف عباسی کہتے ہیں کہ اب یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو ہٹانے کی باتیں ہوتی ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت ایسا کوئی کام کرنا چاہتی ہے کہ موجودہ چیف جسٹس اپنی مدت ملازمت پوری نہ کر سکیں، اور ایسی خبریں بھی پھیلائی جا رہی ہیں اور دباؤ میں بھی لایا جا رہا ہے۔ کاشف عباسی کہتے ہیں شاید حکومت ایسا کچھ کرنا چاہتی ہے یا جان بوجھ کر ایسی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ چیف جسٹس اپنی مدت ملازمت پوری نہ کر سکیں۔ توہین پارلیمنٹ اور استحقاق کمیٹی میں 3 لوگوں کو طلب کرنے کی باتیں بھی ہو سکتا ہے صرف پیغام رسانی ہو اور حقیقت میں صرف بلیک میلنگ ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر آپ پیچھے نہیں ہٹتے تو ہم اس حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ حکومت اس وقت عدالتوں پر پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے اور صرف مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس سارے معاملے سے پیچھے ہٹ جائے۔ اب فیصلہ ہے چیف جسٹس عمر بندیال صاحب کے پاس۔ چیف جسٹس عمر بندیال صاحب آج 27 اپریل ہے، عوام کو بڑی امیدیں ہیں آپ سے۔ ہم جب بات کرتے ہیں، آپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، عدالتی نظام کے حوالے سے بات کرتے ہیں، سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ہمارے جو سننے والے ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونا، عمر عطا بندیال کچھ نہیں کرے گا، سپریم کورٹ کچھ نہیں کرے گی، یہ نظریہ ضرورت ہے، یہاں پی ڈی ایم کا راج ہے، سارے ان کے ساتھ ہیں، تمام بڑے طاقتور ان کے ساتھ ہیں، اور وہ سارے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ عمران خان مائنس، عوام مائنس اور چور ہمارے اوپر مسلط رہیں گے۔ خدا کے لیے اس تاثر کو ختم کیا جائے اور آج تگڑا فیصلہ جاری کیا جائے۔ اللہ پاک چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو، تمام ججز کو آئین، قانون اور ایمانداری کے ساتھ فیصلے کرنے کی ہمت دے، طاقت دے، حوصلہ دے، اور نظریہ ضرورت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔